نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر ہم صوفی باصفا جناب محترم حضرت پیر حبیب الرحمن قلندر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی اس مجلس میں حاضر ہیں. اس عظیم نشست کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں دربار شریف کی انتظامیہ کے تمام احباب کو، محترم پیر حبیب الرحمن قلندر قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے جمیع مریدین کو، اور شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین کے قائدین اور کارکنان کا کہ جن کی وساطت سے آج کے عرس مبارک میں حاضری نصیب ہو رہی ہے. اسٹیج پہ تشریف فرما جمیع علماء کرام، قائدین اور کارکنان، بالخصوص جناب محترم سیف اللہ تارڑ صاحب زیدہ شرفہ، آپ کے صاحبزادگان اور جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم، چونکہ وقت کافی بیت چکا، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آدھا گھنٹہ کے قریب گفتگو کریں قرآن کی روشنی میں، اور یہ راز سمجھیں کہ اللہ والوں کے در سے ہمیں ملتا کیا ہے. سامعین محترم، ہم اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، صوفیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے نیک لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں. ان اولیاء کرام کی صحبت سے، صالحین کی صحبت سے ہمیں ایمان کی خوشبو نصیب ہوتی ہے.
اللہ والوں کی صحبت سے ایمان کی خوشبو نصیب ہوتی ہے. اسی لیے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے سے ہمارے ایمان پہ بہار آتی ہے. ایمانی حلاوت میں اضافہ ہوتا ہے. اور سامعین محترم، مومن کی سب سے قیمتی متاع ہی اس کا ایمان ہے. ایمان والوں کی سب سے قیمتی شے ان کا ایمان ہے، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے ایمان پہ بہار آتی ہے. تو سامعین محترم، اگلا نقطہ سمجھیں کہ بندہ مومن کی سب سے قیمتی شے اس کا ایمان ہے. اب ذہن سوال کرے گا کہ ایمان ہے کیا؟ تو یہ اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان در حقیقت بارگاہ ادب مصطفیٰ میں فنا ہونے کا نام ہے. اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں قرآن کی روشنی میں، حدیث نبوی کی روشنی میں، کہ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے. اب شاید بعض جوان سوچیں کہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان تاجدار کائنات کی بارگاہ کے ادب میں فنائیت کا نام ہے. تو کیا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات بینات پہ گفتگو کر کے آج کا خطاب مکمل کر جائیں گے. سب سے پہلے آپ کی توجہ لاتا ہوں سورہ نور کی آیہ مبارکہ نمبر 62 کی طرف. مالک کائنات اس مقام پہ مومن کی تعریف کرتا ہے. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے تو وہی ہیں. انما کلمہ حصر ہے جس سے ترجمہ ہوگا رب فرما رہا ہے کہ ایمان والے فقط وہ ہیں، ایمان والے صرف وہ ہیں. مولا کون؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، یہ ایمان والے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تاجدار کائنات کی غلامی میں آ گئے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اگر میرا مصطفیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں بلائے کسی اجتماعی کام کے لیے، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہوں، وہ تاجدار کائنات کی صحبت میں ہوں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، وہ جنہیں بارگاہ مصطفیٰ مل گئی، جنہیں صحبت مصطفیٰ مل گئی، وہ تاجدار کائنات کی صحبت میں ہوں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں صحبت مصطفیٰ سے اٹھ کے جانا پڑے تو یہ ایمان والے میرے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر اٹھ کے جاتے بھی نہیں ہیں. لم یذهبوا حتى یستاذنوا، اگر در مصطفیٰ پہ آ گئے، بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو گئی، پھر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہاں سے اٹھ کے جانا پڑے، لم یذهبوا حتى یستاذنوا، وہ میرے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر ہرگز اٹھ کے نہیں جاتے.
سامعین محترم، یہاں تک تو اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والے یہ ہیں. آگے رب کائنات اسی بات کو ایک اور انداز سے بیان کرتا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یستاذنونک، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں. آگے رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان والے. تو سامعین اگر غور کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ ایک ہے، موضوع بھی ایک ہے، لیکن ایک ہی نقطہ کو میرا اللہ دو مختلف انداز سے سمجھاتا ہے. پہلے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے صرف وہ ہیں کہ اگر صحبت مصطفیٰ میں آ جائیں تو میرے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر اٹھ کے نہیں جاتے. یہ راز اس انداز سے بیان کیا. پھر اللہ اسی بات کو ایک اور انداز سے بیان کرتا ہوا ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں بس وہی تو ایمان والے ہیں. اب رب کائنات جب بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ اتنی تاکید کر چکا، اس سے آگے غور کریں. اللہ رب العزت کی ذات بڑے لطیف انداز میں کلام فرما رہی. مالک کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، میرا اللہ فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب مکرم جو آپ کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آ جائے، کسی کے گھر کوئی مجبوری بن جائے، کوئی فوتیدگی ہو جائے، کوئی مرنا ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گھر میں کوئی پریشانی بن جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آ جائے. اب عقل والے عقل سے سوچیں، ذہن تو یہی کہے گا کہ رب کائنات اب فرمانا چاہتا ہے اگر کوئی عقل کوئی مجبور آ جائے اجازت لینے کے لیے تو محبوب اسے اجازت دے دینا. عقلی تقاضا تو یہی ہے کہ رب فرماتا محبوب وہ مجبور آیا بیٹھا ہے، اس کے گھر میں کوئی فوتیدگی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، محبوب اب وہ تیری بارگاہ میں اجازت لینے آ رہا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ رب فرماتا محبوب اس مجبور کو جانے کی اجازت عطا فرما دے، لیکن اللہ ایسے نہیں فرماتا. رب کائنات فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے مصطفیٰ جب کوئی مجبور آپ سے اجازت لینے آ جائے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے میرے مصطفیٰ ہم مالک آپ کو بناتے ہیں، مختار آپ کو بناتے ہیں، کوئی کتنا بڑا مجبور کیوں نہ ہو مختار آپ ہیں، جس کو چاہیں جانے کی اجازت دے دیں، جس کو چاہیں جانے کی اجازت نہ دے. مالک کائنات قرآن میں یہ نقطہ سمجھا رہا ہے. کیا پیارے محبوب مکرم ان ایمان والوں کی جانوں کا حاکم ہم نے آپ کو بنا دیا، مختار آپ کو بنا دیا. ان کے گھر میں بڑی سے بڑی مجبوری کیوں نہ ہو لیکن میرے محبوب مختار آپ ہیں، اختیار آپ کا ہے، چاہیں تو جانے کی اجازت دیں، چاہیں تو جانے کی اجازت نہ دیں. اس سے آگے رب کائنات عجیب اور لطیف تر کلام کرتا ہے. میرا اللہ اس سے آگے ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ،
اے میرے محبوب مکرم، آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی اجازت لینے آیا، آپ نے اسے اجازت دے دی، اے میرے پیارے مصطفیٰ، وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کے گئے وہ اجازت لے کے تو چلے گئے، لیکن آپ ان جانے والوں کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کے گئے، جو آپ سے اجازت لے کے گئے، اے میرے پیارے محبوب، وہ جو آپ سے اجازت لے کے گئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا کریں۔ اب ذہن سوال کرے گا، اے رب کائنات، ان جانے والوں نے ادب کے تو سارے تقاضے پورے کیے، انہوں نے جاتے ہوئے کوئی بے ادبی تو کی نہیں، کوئی غلطی تو کی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے سارے تقاضے پورے کیے، تو مولا جب وہ ادب کے سارے تقاضے پورے کر کے گئے، پھر کیوں فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب ان کے لیے بخشش مانگے۔ تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی نے یہ نقطہ سمجھایا۔ آئمہ تفسیر کو پڑھیں تو یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ رب کائنات اس مقام پر سمجھانا یہ چاہتا ہے، لوگوں اگر تمہیں بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو گئی تم بڑے مقدر والے ہو، اگر تمہیں صحبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی تم بڑے مقدر والے ہو کہ تمہیں میرے حبیب کا در ملا، میرے محبوب کی زیارت ملی، میرے مصطفیٰ کی صحبت ملی۔ جب صحبت مصطفیٰ میں آ چکے ہو، اب پیچھے ساری دنیا بھی مرتی ہے تو مر جاتی، لیکن تم صحبت مصطفیٰ چھوڑ کے کہیں نہ جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، احمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، احمد مالک کائنات یہاں بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کی بات کر رہا ہے، اور ادب مصطفیٰ میں فنائیت کی بات کر رہا ہے کہ جب تمہیں بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو گئی، جب تمہیں در مصطفیٰ نصیب ہو گیا، جب تمہیں صحبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، جب تمہیں دیدار مصطفیٰ کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اب پیچھے دنیا میں کوئی کام بارگاہ مصطفیٰ کی صحبت سے بڑا نہیں ہے۔ پیچھے ساری دنیا مرتی ہے تو مر جاتی، لیکن تم در مصطفیٰ چھوڑ کے نہ جاتے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، رب فرماتا ہے محبوب میں تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی اٹھ کے نہ جاتا، لیکن میرے محبوب تو تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو نے جانے والوں کو اجازت دے دی، اب ان کی بخشش کی دعا بھی کریں کہ کہیں یہ رب کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ نے بتا دیا کہ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ ایمان در حقیقت، یہ بولے لفظ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ سامعین محترم، یہی نقطہ مالک کائنات قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ سمجھاتا ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 65 پڑھیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فلا وربک، سونیاں تیرے رب دی قسم، آئے عشاق متوجہ ہوں گے، اللہ فرما رہا ہے فلا وربک، اے میرے سونے محبوب
تیرے رب کی قسم. سامعین محترم، اللہ قسم اپنی اٹھانا چاہتا ہے، لیکن میرا اللہ اپنی قسم بھی نسبت مصطفیٰ سے اٹھاتا ہے. ذہن سوال کرتا ہے، مولا میں منڈی بہاؤالدین میں رہنے والا دن رات کہتا ہوں تو میرا رب ہے، مولا بتا کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے ہاں بندے میں تیرا رب ہوں. اے رب کائنات کیا تو کل عالمین کا رب نہیں ہے؟ جواب آیا الحمدللہ رب العالمین، میں کل عالمین کا بھی رب ہوں. اے رب کائنات جب تو کل انسانیت کا بھی رب ہے، کل عالمین کا بھی رب ہے، تو پھر کل عالمین کا رب ہونے کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ رب محمد ہونے کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ تو جواب آیا بندے بے شک میں رب تو کل کائنات کا ہوں، عالم نباتات کا رب بھی میں ہوں، عالم حیوانات کا رب بھی میں ہوں، عالم انسانیت کا رب بھی میں ہوں، لیکن جتنا مزہ رب محمد کہلا کے آتا ہے اتنا مزہ کسی اور کا رب کہلا کے آتا نہیں ہے. فلا و ربک، اے سونے محبوب تیرے رب کی قسم. اب لفظ رب کی اگر معنویت پہ غور کریں، رب اسے کہتے ہیں جو ابتدا سے لے کر آہستہ آہستہ تدریجاً مقام کمال تک پہنچا ہے. گویا رب کائنات فلا و ربک ان کلمات میں جو اپنے ہونے کی قسم کھاتا ہے، میرا اللہ اشارہ دیتا ہے اے میرے محمد تیرے رب ہونے کی قسم، اے میرے پیارے مصطفیٰ تیرے حسن و جمال کو سنوارنے والے کی قسم، اے میرے پیارے مصطفیٰ تجھے زیبائی عطا کرنے والے کی قسم، اے پیارے مصطفیٰ تجھے مکھڑائے والضحیٰ عطا کرنے والے کی قسم، اے میرے مصطفیٰ تجھے زلف عنبری عطا کرنے والے کی قسم. گویا رب کائنات سراپائے مصطفیٰ کو دیکھتا جا رہا ہے اور نسبت محمد مصطفیٰ سے، حسن مصطفیٰ سے، جمال مصطفیٰ سے، کمال مصطفیٰ سے اپنے آپ کی اور اپنے رب ہونے کی قسم کھاتا جاتا ہے. فلا و ربک، محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتا ہے لا یؤمنون، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زندگی کے ہر معاملے کا حاکم محمد مصطفیٰ کو نہ بنا لے. لا یؤمنون، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ دستے محمد مصطفیٰ میں نہ دے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ ذات محمد مصطفیٰ سے نہ کروائے. اب سامعین محترم، جب فیصلہ آئے گا تو ممکن ہے کہ ہر فیصلہ ہماری طبیعت کے مطابق نہ آئے. ہر فیصلہ ممکن ہے کہ ہماری طبیعت کے مطابق نہ آئے، تو رب کائنات نے آگے اس طبیعت کو بھی کنٹرول کر دیا. میرے اللہ نے اس سے آگے ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اللہ نے فرما دیا کہ جو فیصلہ پھر در مصطفیٰ سے آ جائے، جو فیصلہ
ذات مصطفیٰ سے آ جائے، جو فیصلہ زبان مصطفیٰ سے آ جائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس فیصلے پر تمہارے دل میں بال برابر بھی تنگی نہ آنے پائے۔ سامعین محترم، آپ فیصلہ کریں، میں کروں، دنیا کا کوئی جج کرے، اب کسی کا دل چاہے تو اس فیصلے کو قبول کرے اور کسی کا دل چاہے تو قبول نہ کرے، لیکن رب کائنات قرآن میں فرما رہا ہے کہ فیصلہ اگر در مصطفیٰ سے آ جائے، مومن وہی ہوگا جو خوشی سے مسکراتے مسکراتے فیصلہ مصطفیٰ کو قبول کر لے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور محبت سے، ادب سے، احترام سے میرے محبوب کا فیصلہ کیا ہوا قبول کر لے، فرما بردار بن جائے۔ یسلموا تسلیما، میرے محبوب کا کیا ہوا فیصلہ یوں قبول کرے جیسے اسماعیل نے اپنی گردن پہ چھری قبول کر لی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا۔ تو سامعین محترم، میں دونوں آیات بینات نے یہ نقطہ سمجھا دیا کہ ایمان در حقیقت بارگاہ محمد مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ سامعین، اسی نقطہ پر اگر دلائل بیان کرتے جائیں تو شاید رات بیت جائے، لیکن چونکہ یہ دور مادیت کا دور ہے اور انسانی نفسیات بھی ہے کہ ہمیشہ انسانی نفسیات سوال کرتی ہے کہ اگر ہم تاجدار کائنات کی بارگاہ کا ادب کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ انسانی نفسیات ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو رب کائنات نے قرآن مجید میں انسان کی نفسیات کو ایڈریس کیا ہے۔ سورۃ الحجرات کو پڑھیں، آیہ مبارکہ نمبر 3، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، میرے اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے پست کر لیتے، جو اپنی آوازوں کو تاجدار کائنات کی آواز سے نیچے کر لیتے، جو میرے محبوب کی بارگاہ میں سراپائے ادب بن کے حاضر ہوتے، جو تاجدار کائنات کی بارگاہ کا ادب کرتے، احترام کرتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ اس انداز سے حاضر ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ محبوب کے ادب میں مقام فنائیت پر ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب میں فنا ہوتے ہیں، میں ان کے دلوں کو چنتا ہوں اور ان کے دلوں کو چن کر میں رب خود ان کے دلوں میں تقوی کا نور سجا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں میں ان کے دلوں میں تقوی کا نور سجا دیتا ہوں۔ گویا رب کائنات تقوی کی ضمانت عطا کر رہا ہے، تقوی کی ضمانت عطا کر رہا ہے۔ سامعین محترم، غور کریں تو رب کی بارگاہ میں بندہ مومن سوال کرتا نظر آتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا
میں تو ہر عبادت کرتا ہوں تقوی کے حصول کے لیے. میرے اللہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں کہ تقوی مل جائے، روزے رکھتا ہوں کہ تقوی نصیب ہو جائے، زکات دیتا ہوں کہ تقوی مل جائے، لاکھوں روپے لگا کے حج کرنے جاتا ہوں کہ تقوی نصیب ہو جائے. لیکن رب کائنات ان ساری عبادات کے کرنے پر تو تقوی کی ضمانت نہیں دیتا. سامعین تصور میں لائیں، حج مہنگی ترین اور مشکل ترین عبادت ہے. آج کے دور میں کم و بیش 15 سے 20 لاکھ روپیہ لگتا ہے تو حج ہوتا ہے. پھر جب ایام حج آتے ہیں تو حاجی صاحبان کے لیے مشکل ترین دن ہے. ہر روز کئی کلومیٹر کا سفر پیدل ہوتا ہے. پھر لاکھوں لوگ ہیں حرم مکہ میں، مینا میں، مزدلفہ میں. ان لاکھوں لوگوں میں مناسک حج بھی ادا کرنے ہیں اور اپنی زندگی بھی بچانی ہے. جو گر گیا سو گیا. تو سامعین محترم، جو حج کرنے گیا لاکھوں روپے لگے، مشکلات کے ساتھ مناسک ادا کر چکا، واپس پہنچا ایئرپورٹ پر تو اچانک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پیسہ بھی یاد آیا کہ اتنا لگ گیا، مشکلات بھی یاد آئیں، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور بندہ رو کے کہتا ہے مولا یہ ساری محنت کرنا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے. مولا قبول کر لے، لیکن رب کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے. رب کائنات ضمانت تقوی تو کجا قبولیت کی ضمانت بھی نہیں دیتا. تو سامعین نکتہ سمجھ آ گیا کہ ایک طرف نماز، روزہ، زکات، حج اور بڑی بڑی عبادات ہیں جن کے بجا لانے پر رب کائنات قبولیت کی ضمانت بھی نہیں دیتا. دوسری طرف ایک عمل ایسا بھی ہے کہ وہ عمل کرتے جائیں رب کائنات ضمانت تقوی عطا کر دیتا ہے. اور وہ عمل بارگاہ محمد مصطفیٰ کا ادب ہے. بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے. رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو میرے مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، رب فرماتا ہے ادھر وہ میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرتا ہے، میں اس کے دل میں تقوی کا نور سجا دیتا ہوں. تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی روشنی میں یہ نقطہ سمجھ گئے کہ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے. اور یہ ایمان کا پیغام ہمیں صوفیاء کے در سے ملتا ہے. یہ ایمان کا پیغام ہمیں اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. یہ ایمان کا پیغام ہمیں صالحین کی صحبت سے ملتا ہے. اس لیے سامعین محترم، جب کبھی اللہ والوں کو دیکھے، صوفیاء کو دیکھے، صالحین کو دیکھے، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیں جو واقعی اللہ کے نیک بندے ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، چونکہ ان کی صحبت سے رب کی خبر ملتی ہے. اللہ والوں کی صحبت سے رب رسول کی خبر ملتی ہے. تو سامعین محترم، اس عرس سے مبارک کی نشست کے انعقاد پر بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جمیع مریدین کو، منتظمین کو، متوسلین کو
اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سامعین آخری جملہ یہ دے رہا ہوں، چونکہ ہمارا تعلق حضور شیخ الاسلام سے ہے، اس لیے ہم لوگوں کی تعداد نہیں دیکھا کرتے. لوگ جتنے بھی ہوں، ہمارا مقصود قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. ہمارا مقصود قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی طلب نہیں ہے، ہماری تو طلب صرف اتنی ہے کہ ایک بچہ بھی اگر من میں قرآن کا پیغام لے گیا تو ہم منہاج القرآن کے نوکر ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا حقیقی فہم عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.